الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ ہمارا گزشتہ درس توحید سے متعلق تھا، جس میں ہم نے توحید کا مفہوم، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور توحید کے اقسام کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اور آج کے اس درس کا عنوان توحید کی ضد یعنی شرک سے متعلق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی شرک کا مفہوم، شرک کی مذمت اور تردید اور اس کے اقسام وغیرہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور ہمیں شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم لوگ شرک کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اگر توحید کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے جو ہم نے گزشتہ جمعہ کے دن بیان کیا تھا، تو شرک کے مفہوم کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف اللہ رب العالمین کو خالق کائنات، مالک الملک، رازق اور مدبر الامور تصور کرنا اور تمام عبادات صرف اسی اللہ رب العزت کے لیے بجا لانا اور اسے اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا توحید ہے۔ اس لحاظ سے شرک کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی مالک، خالق، رازق اور مدبر الامور ماننا، یا عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لانا شرک ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، اگر ہم شرک کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں شرک کی کئی شکلیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں اور اسی سے لو لگاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے وابستہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ان سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، انہیں غوث اعظم، داتا، دستگیر، غریب نواز اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری شکلیں شرک کی ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ چند اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ارواح کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ارواح کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس لیے وہ ان کی قبروں پر جا کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ شرک کی یہ مختلف شکلیں بطور مثال یہاں بیان کی گئی ہیں۔ شرک کا مفہوم اچھی طرح سے واضح ہو جائے، اس کا یہی مطلب تھا۔ محترم دوست اور بھائیوں، مولانا حالی مرحوم رحمۃ اللہ نے معاشرے میں پائی جانے والی اس قسم کی جہالت کا رونا رویا ہے۔ انہوں نے شعری طریقے سے اپنے اس
رونے کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جن کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کافر، ایک مشرک جو کہ شرک کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو ہم مشرک کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مزاروں پر جا کر کے مزار کے اندر جو مردہ پڑا ہوا ہے، جو کسی بابا کے نام سے موسوم ہے، کسی پیر و فقیر کے نام سے موسوم ہے، کسی سجادہ نشین کے نام سے موسوم ہے، وہاں جا کر کے یہ اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے منتیں مانگتے ہیں، وہاں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یعنی شرک کے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے نہ ہمارے ایمان میں کوئی گڑبڑی واقع ہوگی، نہ ہی ہمارے توحید میں کوئی خلل واقع ہوگا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یاد رکھیں کہ شرک اللہ رب العزت کے نزدیک ایک بھیانک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس سے بار بار منع کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ آئیے اس کی تردید اور مذمت کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اس کے تعلق سے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس لیے ہے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو اس باری تعالیٰ کے برابر تصور کرتا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور جو ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہے وہ اس کامل رب کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر کسی چھوٹی سی ادنا سی نعمت کے حصول پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اسے اس اللہ کے برابر کر دیتا ہے جو دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اسی اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی ہر قسم کے شر کو ان انسانوں سے، ان جناتوں سے، ان چرندوں پرند سے، دنیا میں رہنے والے لوگوں سے دور کرتا ہے۔ تو کیا اس سے بڑا ظالم اور کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ مالک الملک کے سامنے جھکانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اس نے اپنے آپ کو اس حد تک نیچے گرا دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کرتا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، اس نے اس کی بندگی شروع کر دی جسے کسی چیز کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ انعام میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ پر بہت گرا گزرا، چنانچہ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ اور معصیت کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں جیسا کہ تم تصور کرتے ہو، جیسا تمہارا گمان ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں،
شرک کی مذمت کی دوسری بات یہ ہے کہ شرک سے اللہ رب العزت نے منع کیا اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ محترم دوست اور بھائیوں، ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگیں اور یوں اپنا دامن شرک سے پاک رکھیں۔ محترم دوست اور بھائیوں، شرک کی مذمت کی تیسری دلیل سماعت فرمائیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے، 7 برباد کر دینے والے، 7 توڑ دینے والے چیزوں سے بچو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہیں اے اللہ کے نبی، وہ کون سی ہیں جو ہمیں ہلاک و برباد کر دیں گی، ہمیں توڑ ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے میرے دوستوں بھائیوں، حدیث نمبر 6857 اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث نمبر 89 ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، الا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہو، الا کہ حق کے ساتھ اسے قتل کیا جائے۔ یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا اور پاک دامن بدکاری سے بے خبر، زناکاری سے بے خبر ایمان والی عورت پر تہمت لگانا، عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سب سے بڑے گناہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکرہ کیا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پہلے حدیث میں کیا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوستو بھائیوں، اسی لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ محترم دوستو بھائیوں، شرک کی مذمت کی چوتھی دلیل دیکھیں، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک اگر مشرک سے شرک سرزد ہو جائے اور مشرک توبہ کیے بغیر اسی پر مر جائے، شرک کی حالت میں کسی مشرک کی موت آ جائے تو اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے، بلکہ اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب جو توبہ کیے بغیر مر جائے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت فوری طور پر شرک سے توبہ کرنے
مشرک کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا ہی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مغفرت اور بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، اس لیے جو کوئی بھی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شرک سے توبہ کر لے، شرک سے باز آ جائے، اللہ رب العالمین کی پناہ لے لے اور اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی اور ایسے شخص کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور انشاءاللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، شرک کی مذمت کی 5ویں دلیل دیکھیں آپ۔ شرک تمام نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال غارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض ایک ہی تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محترم دوستو بھائی، سورہ زمر آیت نمبر 5 فرماتے ہیں 65 میں، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا اور یقیناً تو خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ محترم دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چند انبیاء کرام کے نام، تقریباً 18 انبیاء کرام کے نام ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت و برباد ہو جاتے۔ محترم دوستو بھائیو، آپ ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے صرف اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توحید الہی کا حکم دیں اور شرک سے منع کریں، اگر ان سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جاتا، حالانکہ ان سے ایسا ہونا محال تھا، تو ان کے اعمال صالحہ بھی ضائع و برباد ہو جاتے، تو کوئی اور شخص اگر شرک جیسے بھیانک گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے نیک اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں اور وہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں، تو اور یہ خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے، میری بھی یہ ہے اور آپ کی بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے، تو اسے اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کی مذمت کی 6ٹھی دلیل ہے کہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اس قدر تباہ کن ہے اور تباہ کن گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ المائدہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 72 میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ محترم دوستو اور بھائیو، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 4457 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارتا تھا، ندن پکارتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار۔
اس آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور انگنت نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود بھی اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہیں کرتا اور اس کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے دائمی طور پر اپنے عذاب میں مبتلا رکھے گا، والعیاذ باللہ۔ محترم دوست اور بھائیوں، جب قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے، نیک اعمال کو برباد کرنے والا ہے، اور مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے میں تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے بجا لائیں، کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، بگڑی بنانے والا، دستگیر مانے، اور اس کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک تصور نہ کریں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح ترین دلائل دے کر شرک اور مشرکین کی تردید کی ہے، تاکہ اہل عقل و دانش شرک سے محفوظ رہیں اور انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، وہی تمام امور کا مدبر ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور وہی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ ان دلائل میں سے کچھ دلیل میں آپ حضرات کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ محترم دوستو بھائی، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وہ ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے پیش کرتا ہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہوں کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں، اور تم میں سے تم اس سے اسی طرح سے ڈرو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے، اور شرک کی تردید کے لیے ایک مثال خود لوگوں کی حالات زندگی سے پیش کیا ہے کہ ہم نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہارے غلام جو کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں تمہارے ساتھ اس طرح شریک ہو جائیں کہ تم اور وہ برابر درجے کے ہو جاؤ، اور تم اس مال کے تصرف میں اس سے اس طرح ڈرو جس طرح تم کسی اپنے برابر کے آدمی سے ڈرتے ہو۔ تو کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ یقیناً یہ بات تمہیں پسند نہیں ہوگی۔ جب تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تو اللہ رب العزت کو یہ بات کیسے پسند ہو سکتی ہے کہ اس کے بندوں کو یا اس کے پیدا کیے ہوئے کسی شجر و حجر کو اس کا شریک بنا دیا جائے؟ یعنی جس طرح تم پہلی بات کو پسند نہیں کرتے ہو اور اپنے مال میں اپنے غلاموں کی شراکت تمہیں برداشت نہیں ہے، اسی طرح تمہیں یہ بھی برداشت نہیں اور پسند نہیں ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو، اللہ رب العالمین کی کسی مخلوق کو اپنے مال میں شریک بناؤ۔ تو یہ بات تمہیں کیسے پسند آ سکتی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی کسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دو، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں تم لوگوں کو شریک بناتے ہو، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں لوگوں کو شریک بناتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دوسری دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک بہت ہی واضح اور کھلی دلیل بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً ہر معبود کی مخلوق ہوتی،
اور پھر ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر کے اپنی الگ مملکت قائم کر لیتا، بادشاہت قائم کر لیتا، اور وہ سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، اور یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو پورے عالم کا نظام جس عجیب و غریب اور حیران کن انداز سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور وہی اکیلا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں اور نہ ہی اس کی الوہیت میں۔ محترم دوست اور بھائیوں، تیسری دلیل دیکھیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو، انہیں پکارو تو صحیح، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ رب العالمین کا مددگار ہے، اور نہ اس کے نزدیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ محترم دوست اور بھائیوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ اس آیت نے مشرکین کے ان دروازوں اور راستوں کو کیسے بند کر دیا ہے کہ جن کے ذریعے وہ شرک کرتے تھے یا شرک تک پہنچتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا اپنے معبود کی عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کہ اسے اس سے کسی منفعت کے حصول کی امید ہوتی ہے، ورنہ اگر اسے کسی منفعت کے حصول کی امید ہی نہ ہو تو وہ اس کی پوجا پاٹ ہی کیوں کرے گا۔ بنا بری معبود کے لیے لازم ہے کہ وہ یا تو ان اسباب و وسائل کا مالک ہو جن کے ذریعے وہ اپنی عبادت کرنے والے کو منفعت پہنچائے، یا اگر وہ مالک نہیں تو ان کے مالک کا شریک ہو، یا اگر شریک بھی نہیں تو ان کا معاون مددگار ہو، یا مشیر یا وزیر ہو، یا کم از کم اتنے اونچے مرتبے والا ہو کہ مالک کے ہاں سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جنہیں لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان چاروں باتوں کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہے۔ نہ تو زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چھوٹی سی چیز کے مالک ہیں، نہ وہ مالک ارض و سما کے ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ لہذا اس آیت میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کائنات کا کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، اور نہ وہ اللہ رب العزت کا شریک ہو ہی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، چوتھی دلیل دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ محترم دوستوں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے بھاگے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا ہی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں تمام معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب مل جل کر ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے کر کے اڑ جائے، بھاگ جائے وہاں سے، تو وہ اسے چھین بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اسے واپس لے بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بہت ہی زیادہ عاجز ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جب ان معبودان باطلہ کی بے بسی کا یہ عالم ہے تو انہیں حاجت روا یا مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے مانگنا، انہیں پکارنا، ان کے سامنے جھولی پھیلانا کون سی عقل مندی کی بات ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ شرک کے تمام راستے جو کہ جس سے شرک کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان راستوں کو بند کر دیا جائے، مسدود کر دیا جائے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ماحول ہے ہندوؤں کے ایک تہوار دیپاولی کی، اور اس دیپاولی میں جتنا زیادہ یہ مسلمان حضرات بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، یا پھر ان کی دیپاولی میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ
ہندوستان کے بہت ساری جگہوں پر سے ایسی تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ مسجدوں اور درگاہوں اور مزاروں مدرسوں پر دیے جلائے گئے ہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ آپ ان کے شرک کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی دیوی دیوتا کی پوجا ہی کر رہے ہیں۔ دیپ جلا کر کے وہ اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اس شرک میں ہم انہیں بدھائی دے رہے ہیں، ان کے اس شرک میں ہم انہیں منع نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے اس شرک میں اور بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہیپی دیوالی کے نام پر ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، ان کی دی ہوئی چیزوں کو کھا رہے ہیں۔ محترم دوست اور بھائیو، یہ سراسر غلط بات ہے، بلکہ شرک کے ان تمام اعمال میں آپ کی شراکت، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اے مسلمانوں آپ کے اعمال بھی ضائع برباد ہو جائیں۔ لہذا جب وہ شرک کر رہے ہیں اور شرک جیسا اعمال انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو وہاں خاموش رہنا ہے، یا تو اس شرک کو آپ منع کرتے ہوئے اس سے انہیں روکیں، انہیں کہیں میرے بھائی یہ شرک کر رہے ہیں آپ، یا کم از کم ایمان کے آخری درجے کی بات کریں کہ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ وہاں پر خاموش رہیں اور اپنے دل کے اندر اس بات کو برا مانیں۔ بہت سارے جگہوں سے، ہندوستان سے، نیپال سے اور بہت ساری جگہوں سے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں، فیس بک پر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ فقط یہ بات اس لیے ہے کہ لوگوں کو ووٹ چاہیے، کرسی چاہیے، اور کرسی کے لیے لوگ اپنا ایمان بھی بیچنے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، اور شرک جیسے رذیل اور شرک جیسے بھیانک جرم سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔